السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ آج ہم چہارم کلاس کی اردو کی پڑھائی کریں گے۔ اس میں ہمارا سبق جو ہے سبق نمبر 5 ہے، ننھا ہاتھی۔ افریقہ کے ایک جنگل میں ایک ننھا منھا ہاتھی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ سارا دن درختوں کے پتے چباتا گھومتا پھرتا تھا۔ شام کو کسی تالاب یا ندی نالے سے پانی پی کر اپنی پیاس بجھا لیتا تھا۔ ایک شام اس کے ماں باپ اسے دریا پر لے گئے۔ دریا کے بارے میں اس نے اپنے بڑوں سے بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن کبھی جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ آج پہلی دفعہ دریا کی طرف جاتے ہوئے بہت خوش تھا۔ وہ راستے میں اچھلتا کودتا اور اٹکلیاں کرتا جا رہا تھا۔ وہ جب دریا پر پہنچا تو اس نے عجیب منظر دیکھا۔ ہاتھی دریا میں نہا رہے تھے، سونڈ میں پانی بھر بھر کر ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے۔ ننھا ہاتھی پہلے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر حیرت سے اس منظر کو دیکھتا رہا۔ دوسرے ہاتھیوں نے اسے خوش آمدید کہا اور اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ ننھا ہاتھی آہستہ آہستہ کم پانی والی جگہ پر دریا میں اترا اور باقی ہاتھیوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ان کے ساتھ گھل مل گیا۔ وہ بھی اپنی سونڈ میں پانی بھر کر ان ہاتھیوں پر پھینکتا، وہ ہاتھی اس پر پھینکتے۔ ننھے ہاتھی کو اس بات سے بڑا اعتماد ملا۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو ہاتھی دریا کے کنارے جمع ہو کر اس خوبصورت منظر کو دیکھنے لگے۔ ننھے ہاتھی نے بھی سورج کو دیکھا، لیکن تیز روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس لیے اس نے ہاتھیوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ سوچنے لگا، میں بھی تو بڑے ہاتھیوں جیسا ہوں۔ کیا ہوا اگر میں عمر میں ان سے چھوٹا ہوں؟ ان کی سونڈ لمبی ہے تو میری بھی ہے۔ ان کی طرح میرے بھی دو بڑے بڑے کان ہیں۔ ان کے دو لمبے لمبے نوکیلے دانت ہیں تو میرے، مگر میرے دانت کہاں ہیں؟ اف اللہ، میرے دانت! وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ پہلے تو اس نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہ تھا۔ اب وہ رونے لگا۔ اسے طرح طرح کے خیالات آنے لگے، شاید میرے دانت کہیں گر گئے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہ چلا ہو۔ ایک خیال یہ تھا کہ اسے اپنی ماں کو صاف صاف بتا دینا چاہیے کہ اس کے دانت کہیں گر گئے ہیں۔ پھر اسے خیال آیا کہ ماں تو اسے جھڑکے گی کہ اس نے اپنے دانتوں کا خیال کیوں نہ رکھا اور دانت کہاں گم کر دیے۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے، میں اپنے دانت خود ہی ڈھونڈ کے لاؤں گا۔ یہ سوچ کر ننھا ہاتھی اپنے دانتوں کی تلاش میں واپس جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس نے درختوں، جھاڑیوں اور پودوں میں جگہ جگہ اپنے دانت تلاش کیے، مگر دانت کہیں بھی نہیں ملے۔ اس کی نظر درخت پر بیٹھے ایک بندر پر پڑی۔ اس نے پہلے سلام کیا، پھر کہنے لگا، بندر چچا، میرے دانت کہیں گم ہو گئے ہیں۔ آپ نے تو کہیں نہیں دیکھے؟ دو لمبے نوکیلے دانت۔ نہیں ننھے میاں، میں نے تمہارے دانت کہیں نہیں دیکھے۔ اتنا کہہ کر بندر نے چھلانگ لگائی اور ایک اور شاخ پر چڑھ گیا۔ ننھا ہاتھی آگے چل پڑا۔ آگے جا کر اسے زرافہ ملا۔ اس نے زرافے کو سلام کیا اور پوچھا، تایا زرافہ، آپ نے میرے دو لمبے نوکیلے دانت تو نہیں دیکھے؟ مجھ سے گم ہو گئے ہیں۔ زرافے نے گردن کو بلند کر کے وہی جواب دیا جو بندر نے دیا تھا۔ ننھا ہاتھی پھر چل پڑا۔ اب اسے ایک شیر نظر آیا۔ اس نے شیر کو سلام کیا، پھر پوچھا، شیر دادا، آپ نے میرے دو لمبے نوکیلے دانت تو نہیں دیکھے؟ مجھ سے کہیں گم ہو گئے ہیں۔ شیر نے کہا، منّے، میں نے تو تمہارے دانت کہیں نہیں دیکھے، لیکن کیسے گم ہو گئے؟ تم نے پہلے خیال کیوں نہ رکھا؟ رات ہو چکی تھی، اندھیرا بڑھ گیا تھا۔ ننھا ہاتھی تھک چکا تھا۔ شیر کی بات نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، اب مجھے واپس جا کر ماں کو سب کچھ بتا دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر ننھا ہاتھی واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ ماں بڑی بے چینی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ گھر پہنچا تو ماں نے پہلے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر پوچھا، میرے بیٹے، تم اب تک کہاں تھے؟ اتنی دیر کیوں کر دی؟ ننھے ہاتھی نے ڈرتے ڈرتے ماں سے کہا، میرے دونوں دانت کہیں گم ہو گئے ہیں۔ میں انہیں پورے جنگل میں ڈھونڈ آیا ہوں، مگر کہیں نہیں ملے۔ ماں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہارے دانت کھو گئے ہیں؟ کون سے دانت؟ ننھے ہاتھی نے
रोने सी शक्ल बनाकर कहा, मेरे 2 लंबे लंबे नुकीले दांत। मैंने उन्हें हर जगह तलाश किया मगर मुझे कहीं नहीं मिले। हथनी ने अपनी सूंड उसके गर्दन में डालकर उसे अपने करीब किया, फिर एक ज़ोरदार कहकहा लगाया। कहकहा सुनकर परिंदे अपने घोंसलों से बाहर निकल आए और इर्द गिर्द के जानवर अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। फिर हथनी ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम बच्चे दांतों के बगैर पैदा होते हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ये दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और एक दिन इतने बड़े हो जाते हैं कि नज़र आने लगते हैं। इसलिए मेरे भोले बेटे, जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये दांत तुम्हारे मुंह में खुद ही निकल आएंगे। नन्हा हाथी हैरत से बोला, ओहो, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। दोनों माँ बेटा इस बात पर हंस पड़े और देर तक हंसते रहे। सबसे पहले नन्हा हाथी कहाँ गया था? तालाब में नहाने के लिए। उन्होंने सब दोस्तों के साथ जो है वो एंजॉय किया। और लास्ट पे देखें कि उसकी माँ ने उसे बताया कि तुम्हारे दांत नहीं है। तो आज की पढ़ाई जो हमारी मुकम्मल हो चुकी है। आपको कोई भी मसला उस पढ़ाई के हवाले से तो आप मुझसे ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह इसको आपकी पूरी मदद करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।